کبھی پہاڑوں کے سینے چیرتی ہوئی ریل جعفر ایکسپریس، مگر اب خاموشی اور خوف کی علامت۔ مورخہ 11 مارچ 2025۔ ہزاروں سنہرے خواب دل میں لیے مسافر، کوئی چھٹی ہاتھ میں تھامے اپنے گاؤں جا رہا تھا تو کوئی ماں کی دعائیں باندھ کر رخت سفر پر نکل پڑا، کوئی باپ کی دہلیز چومنے جا رہا تھا، نئی دنیا کی امیدیں لیے کوئی طالب علم کتابوں کے ساتھ اپنے خواب سے جا رہا تھا، کسی کا ہاتھ تھا مہندی سے سجا تو کوئی بیا کے خواب آنکھوں میں لا رہا تھا۔ دھوئے میں اڑتے لفظ، راکھ میں بکھرتے خواب۔ ٹرین تو چلی تھی منزل کو، مگر راستے میں دہشت گردی کی نظر ہو گئی، خواب راکھ بن گئے، امیدیں خاکستر ہو گئی۔ کوئٹہ سے پشاور کے لیے نکلی جعفر ایکسپریس دوپہر 1:17 پر پہاڑوں کے آغوش میں واقع بولان پاس کے قریب پہنچی تو وہاں پہلے سے دہشت گرد تخریبی کارروائی کی نیت سے تاک لگائے بیٹھے تھے۔ ٹرین کو روکنے کی خاطر پہلے سے پٹری پر نصب کیا گیا IED بم بلاسٹ کر دیا گیا۔ زوردار جھٹکے سے ٹرین اپنی پٹری سے بھٹک گئی۔ وحشی دہشت گردوں نے ٹرین پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ ٹرین میں موجود مسافر جان کی پناہ پاتے یہاں وہاں بھاگنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری کی پوری ٹرین کچاکچ دہشت گردوں سے بھر گئی اور مسافر کو یرغمال بنا لیا گیا۔ خبردار، تم سب ہماری تحویل میں ہو، ہمارے کسی بھی حکم کی عدولی کی گئی تو فوراً گولی مار دی جائے گی۔ مسافروں کے الجھے دماغ حالات کو سمجھنے کی کشمکش میں تھے کہ مزاحمت کرتے پولیس کانسٹیبل کو گولی مار کر دہشت گردوں نے پوری کہانی واضح کر دی۔ اب مسافر سمجھ چکے تھے کہ ہم بے رحم دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہے۔ دہشت گردوں کا لسانیت کی بنیاد پر جن بنانے کا جملہ مکمل ہونے کو تھا کہ اس سے قبل ڈرے سے ہمیں مسافر ایک دوسرے سے الگ ہو کر سرخم کیے کھڑے تھے۔ لال آنکھیں بڑے بال وحشی چہرہ، لال آنکھیں بڑے بال وحشی چہرہ، گندا جسم جیسے گویا سالوں سے پانی کی بوند جسم پر نہ لگی ہو۔ مسافروں کے شناختی کارڈز کی جانچ کرنے لگا۔ وہ مسافروں کو جھنڈ سے الگ کرتا اور ساتھی دہشت گرد بے رحمی سے گولی مار دیتا۔ ہر جانب قیامت طاری تھی، ہر کوئی اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا، گویا جیسے ایک قصاب خانے میں ایک بے رحم قصائی مرغیوں کو کاٹ رہا تھا۔ ہر جانب ڈس ڈس کی آوازیں اور چیخ و پکار۔ خدا کو مانو، ہمیں جانے دو، لیکن پتھر دل دہشت گردوں کا خدا سے کیا تھا؟ وہ منظر دیکھ کر دونوں لرز اٹھے تھے، سر پر نیلا آسمان اور زمین پر موجود شیطان۔ اس تمام منظر کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر جینے کی امیدیں ختم ہو چکی تھی۔ ٹرین میں خاموشی چھا چکی تھی۔ سورج ڈوبنے کے ڈگار پر تھا کہ کانوں میں اللہ اکبر کی صدائیں محسوس ہونے لگی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ الفاظ مکمل ہونے کو تھے کہ گن شپ ہیلی کاپٹرز کی گرجتی آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ دشمن جو چند لمحے پہلے خوف کی ناک تھے، وہ مسافروں کو ڈال بنا کر چھپنے کی کوشش میں لگ پڑے۔ ہواؤں کو چیرتی ہوئی سنائپرز کی گولی ٹرین کی ٹنکی سے داخل ہو کر دہشت گرد کے سر کے آر پار ہو گئی۔ ہر طرف گولیاں چلنے کی آوازیں۔ ناپاک دہشت گردوں اور سیکورٹی اداروں کے جوانوں کے درمیان جنگ چھڑ چکی تھی۔ انتہائی مہارت کے ساتھ ایک ایک دہشت گرد کو جہنم کی راہ دکھانے لگے۔ وہ دہشت گرد جو چند لمحے پہلے خدا سے انکاری تھے، اب یا اللہ پکارنے لگے۔ ڈر کے مارے تو فرعون نے بھی اللہ کو پکارا تھا۔ مسافر ڈرے سے میں ٹرین میں چھپے بیٹھے تھے کہ ٹرین کے دروازے پر ایک زوردار لات پڑی۔ آپ سب محفوظ ہے، تمام دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ ٹرین میں ہر جانب خوشی کا سما ہونے لگا اور آپریشن اختتام پذیر ہو گیا۔ ایک اور اندوناک واقعے نے بلوچستان کی زمین کو خون سے سرخ کر دیا۔ یہ سب کب تک؟ معصوم جانے، بکھرے خواب اور ایک بار پھر وہی سوال، ہم کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ کب تک ہماری سرزمین بے گناہوں کے خون سے سرخ ہوتی رہے گی؟ کب تک؟ حملے کی ذمہ داری کس نے قبول کی؟ سہولت کار کون؟ ریاستی اداروں کی فوری کارروائی، دہشت گرد ہلاک، مگر زخم پر بھی تازہ۔ لیکن اس تمام معاملے پر بھارتی میڈیا پر اتنا واویلا کیوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی ویڈیوز لگا کر جشن منایا جا رہا تھا؟ رکیے، کیا آپ بھی یہ تو نہیں سوچ رہے کہ اس واقعے میں بھارتی سہولت کاروں کا ہاتھ ہے؟ نہیں، بھلا بھارت کو پاکستان میں دہشت گردی کرانے کی کیا ضرورت؟ اگر بات ایسی ہے تو پھر گلبھوشن یادو نامی حاضر سروس جاسوس کا پاکستان میں گرفتار ہونا کیا تھا؟ دہشت گردی کے تمام واقعات بھارت کا پتہ کیوں دے رہے ہیں؟ ذرا سوچئے اور جواب تلاش کیجئے۔